بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله كفى والصلاة والسلام على من اصطفى. أما بعد، قال الله تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. صدق اللہ العظیم. حضرات مہمانان کرام اور آپ تمام قابل احترام بھائیوں، بہنوں اور صاحبان اعزاز، صدر اور صبر کا بہت گہرا رشتہ ہے. جو صدر ہوتا ہے اسے سب کی بات پورے تحمل کے ساتھ سننی بھی ہوتی ہے، اور جب سب کچھ کہا جا چکا ہوتا ہے پھر اس کو کچھ کہنا ہوتا ہے. میں خوش نصیب صدر ہوں کہ مجھ سے پہلے بہت اچھے بولنے والوں نے یہاں گفتگو کی اور بڑی اچھی گفتگو کی، اور چونکہ وقت کافی ہو چکا ہے اس لیے میں آپ لوگوں کو پہلے ہی اطمینان دلا دیتا ہوں کہ میں کوئی بہت لمبی تقریر نہیں کروں گا. ایک صاحب تھے، تقریر کرنے کھڑے ہوتے تھے تو ایک انداز تھا ان کا کہ شیروانی کی جیب میں سے ایک چاکلیٹ منہ میں ڈال لیتے تھے. جب وہ ختم ہوتا تھا تقریر مکمل ہو جاتی تھی. ایک دن تقریر شروع ہوئی، وہ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی، تو لوگ پریشان ہوئے. کسی نے کھڑے ہو کر پوچھا کہ حضرت تقریر کب ختم ہوگی اور آپ کا چاکلیٹ آج ختم کیوں نہیں ہو رہا ہے؟ تو معصومیت سے مسکرائے اور کہا کہ غلطی سے آج شیروانی کا بٹن منہ میں چلا گیا ہے، تو اب نہ وہ ختم ہو رہا ہے نہ تقریر ختم ہو رہی ہے. آپ لوگ اطمینان رکھیں کہ نہ میں نے شیروانی پہنی ہے نہ بٹن کا کوئی خطرہ ہے. تو اس لیے آپ حضرات کو زیادہ دیر تک مجھ کو برداشت نہیں کرنا ہوگا. ابھی یہاں پر ہمارے عقیل شاہ سر نے بھی اپنے خیالات کا اظہار کیا. ہمارے گیانیشور ماترے سر نے بہت ہی اچھی، عمدہ، حوصلہ افزا، چشم کشا تقریر کی، اور ان کی باتیں سن کر یہ احساس ہوا کہ کام کرنے والے لوگ اب بھی ہمارے اس ملک میں ہیں، اور ایسے بھی جو اپنے حوصلے کے ذریعے اپنی راہ کی رکاوٹوں کو ہٹا کر منزل مقصود تک پہنچنے کا ہنر جانتے ہیں. کسی نے ایسے ہی لوگوں کے لیے کہا تھا: ٹھہرا پانی کائی کھائے گھٹ گھٹ کر مر جائے، ٹھہرا پانی کائی کھائے گھٹ گھٹ کر مر جائے، بہتا پانی پتھر چیرے اپنی راہ بنائے. جب وہ گفتگو کر رہے تھے تو مجھ کو یہ احساس بھی ہوا کہ مشقتوں کے صحرا عبور کر کے وہ یہاں تک پہنچے ہیں. یوں ہی نہیں یہ برگ و ثمر لہلہائے ہیں، پیڑوں نے موسموں کے بہت دکھ اٹھائے ہیں. تجربہ یہی ہے کہ جو لوگ محنت کے ساتھ، حوصلے اور جذبے کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں وہی منزل مقصود تک پہنچتے ہیں، اور جو لوگ تمناؤں اور آرزوؤں کے تاج محل میں رہتے ہیں ایک دن ان کے شیشے کا گھر بھی زمیں بوس ہو جایا کرتا ہے. ابھی ہمارے بلال مومن سر تقریر کر رہے تھے، انہوں نے کہا کہ سیاست میں جو لوگ ہوتے ہیں اگر وہ کام کرنا چاہیں تو بہت کچھ کر سکتے ہیں، نہ کام کرنا چاہیں تو ان سے کوئی کام نہیں لے سکتا. یقیناً یہ سچائی ہے، اور ایک شخص اگر اپنے منصب کی عظمت کو پہچانے تو وہ کیا کچھ کر سکتا ہے
ہمارے ماترے سر اس کی ایک زندہ مثال ہیں، لیکن افسوس اس کا بھی ہے کہ ایسے لوگ جو اپنے منصب کی قدر و قیمت جانتے ہوں اور جو آگے بڑھ کر دکھی انسانوں کا سہارا بنتے ہوں، وہ انگلیوں پر گنے جانے والی تعداد میں ہیں۔ انہوں نے شکوہ بھی کیا کہ ایم ایل سی فنڈ کیا ہوتا ہے، ہم کو معلوم نہیں۔ وہ اصل میں اس لیے ہے کہ ہمارے یہاں کا ایک منسٹر گیا تھا فارن میں، کسی کنٹری میں گیا، تو بڑے ٹھاٹ باٹ اس نے دیکھے وزیر کے، تو جب واپس ہونے لگا تو اس نے کہا کہ میں بھی منسٹر ہوں، آپ بھی منسٹر ہیں، لیکن مصیبت یہ ہے کہ آپ کے جو ٹھاٹ باٹ میں دیکھ رہا ہوں، ہمیں تو اس کی ہوا بھی نہیں لگی۔ یہ آپ جو اتنے عالی شان بنگلے میں رہ رہے ہیں، کاروں میں گھوم رہے ہیں، اتنے پیسے ہیں، بینک بیلنس سے کہاں سے آیا؟ اس نے کہا اپنے گھر کے اوپر لے کر گیا اور کہا کہ دیکھو وہ پیچھے ایک دریا نظر آ رہا ہے۔ اس نے کہا ہاں۔ اس پہ پل نظر آ رہا ہے؟ جی نظر آ رہا ہے۔ 12 کلومیٹر کا پل ہے۔ تو اس نے ذرا دھیان سے دیکھا، اس کے بعد کہنے لگا کہ اتنا بڑا پل تو نہیں ہے، اس سے کم معلوم ہوتا ہے۔ تو کہنے لگا کہ ہاں 6 ہی کلومیٹر کا ہے، باقی 6 کلومیٹر کا یہ بنا ہے۔ پل 6 کلومیٹر کا ہے، یہ تو ہو گیا۔ لیکن اس کے 2-3 سال کے بعد وہ مہاشے منتری جی ادھر آئے۔ اب جو اس منتری جی سے آ کر ملے تو دیکھا کہ ان سے بڑا بنگلہ ان کا ہے اور ان سے زیادہ ٹھاٹ باٹ، تو کہنے لگے تم تو ہمارے یہاں آئے تھے تو کہتے تھے کہ ہم کو کچھ ملا ہی نہیں۔ کہنے لگے حضور جو کچھ ہے آپ کی کرپا ہے، آپ ہی سے سیکھا ہے، ذرا آئیے۔ اوپر لے کے کہا دیکھیے پیچھے وہ دریا نظر آ رہا ہے؟ جی دکھ رہا ہے۔ اس پہ پل نظر آ رہا ہے؟ اس نے بہت آنکھ ملی، بہت غور و فکر کیا، کہا کہ نہیں دکھ رہا ہے۔ کہا دکھے گا کہاں سے، اسی کا یہ بنا ہے۔ تو انہوں نے تو آدھا ہی غائب کیا تھا، انہوں نے پورا غائب کر دیا۔ تو یہ اس سطح کے لوگ اگر ہوں گے تو ہمارے ملک کا بھلا نہیں ہوگا، اور ماترے سر جیسے لوگ ہوں گے تو ہمارا دیش ترقی کرے گا، آگے بڑھے گا، اور ہم فخر کے ساتھ یہ کہہ سکیں گے کہ بہت جی خوش ہوا حالی سے مل کر، ابھی کچھ لوگ باقی ہیں جہاں میں۔ ان اساتذہ کرام کو، ان ٹیچرز کو میں تہنیت اور تبریک اور مبارکباد پیش کرتا ہوں، جن کو آج یہاں سمانت کیا جا رہا ہے، اعزاز دیا جا رہا ہے، اور جن کو علامتی طریقے پر ایوارڈ سے نوازا جا رہا ہے۔ آپ کو جو عزت دی جا رہی ہے وہ اس بنیاد پر ہے کہ آپ سکھانے والے ہیں، آپ نسلوں کو آگے بڑھانے والے ہیں۔ آپ کو اس لیے اعزاز دیا جا رہا ہے کہ آپ نے اپنے فرض کو فرض سمجھا، آپ نے اپنی ذمہ داری کو بوجھ نہیں، اپنے لیے اعزاز سمجھا، اس لیے آپ کو اعزاز اور ایوارڈ دیا جا رہا ہے۔ لیکن یاد رکھیے، کام کرنے والے انسان کے لیے اس کے ضمیر کے سکون سے بڑا کوئی اعزاز اور انعام نہیں ہوا کرتا۔ جو انسان محنتی ہوتا ہے، فرض شناس ہوتا ہے، جو انسان اپنے پیشے کے ساتھ دیانتداری برتتا ہے، جو شخص اپنے پاس پڑھنے والے بچوں اور بچیوں کو قوم کی امانت سمجھتا ہے اور ان کی تعمیر اور تشکیل کے لیے اپنی بہترین صلاحیتیں لگاتا ہے، اس کے دل کا اطمینان اور سکون اور اس کے ضمیر کا چین اسے یہ احساس دلاتا ہے کہ اس کی سمت سفر صحیح ہے، اور کوئی مانے یا نہ مانے، کل اللہ کی بارگاہ میں سرخروئی اس کا مقدر ہے۔ یہ چیز ہمارے سیکھنے اور سمجھنے کی ہے۔ آج جو ہمارے معلمین ہیں، معلمات ہیں، جو ٹیچرز ہیں، انہوں نے محنت کی، انہوں نے بچوں کو پڑھایا، اور انہوں نے سلیقے کے ساتھ پتھروں کو تراش کر ہیرا بننے کا ہنر عطا کیا۔ یہ ان کا اصل اعزاز و انعام ہے۔ جنہوں نے
اپنے پاس پڑھنے والوں کو تیار کیا، ان پر محنت کی، اور آج وہ کہیں کسی مقام تک پہنچے ہیں، کسی عزت کی جگہ بیٹھے ہیں، کسی ادارے کے سربراہ ہیں، کسی اسکول کے بانی ہیں، کسی NGO کے چلانے والے ہیں، رفاہی سماجی کوئی کام کر رہے ہیں۔ آج وہ طلبہ، وہ آپ کے پاس پڑھے ہوئے لوگ، یہ آپ کا نہ صرف یہ کہ تعارف ہیں، بلکہ آپ کے لیے پہچان اور شناخت کا ذریعہ بھی ہیں۔ دنیا میں آپ کی نیک نامی اور آخرت میں آپ کے لیے اجر عظیم کے باعث ہے۔ آپ آج کہہ سکتے ہیں کہ سوکھی ہوئی شاخوں پہ ہم نے اپنا لہو چھڑکا تھا، پھول اگر اب بھی نہ کھلتے تو قیامت کرتے، کی محبت تو سیاست کا چلن چھوڑ دیا، ہم اگر پیار نہ کرتے تو حکومت کرتے۔ یہ آپ کی زندگی کا ایک مشن ہو کہ آپ نسلوں کو تیار کریں۔ آپ کی ذمہ داری یہاں تک مکمل نہیں ہے کہ آپ نے کام کیا، آج آپ کو ایوارڈ مل گیا اور آپ نے سمجھا کام مکمل نہیں۔ ہمیشہ یاد رکھیے، استاذ اس وقت تک استاذ ہوتا ہے جب تک کہ اس کی زندگی کی سانسیں جاری ہیں۔ وہ پڑھائے گا، وہ نسلوں کو تیار کرے گا۔ اور یہ بھی یاد رکھیے گا کہ اگر کوئی ڈاکٹر غلطی کرتا ہے، اس کا مریض مر جائے گا۔ کوئی انجینئر غلطی کرے گا، عمارت خراب ہوگی۔ کوئی سائنسداں غلطی کرے گا، ایجاد بگڑ جائے گی۔ لیکن اگر ٹیچر غلطی کرے گا، پوری نسل خراب ہو جائے گی۔ آپ کی غلطی، آپ کی خیانت، آپ کے اپنے فرض کو نہ پہچاننے کی کیفیت پورے سماج کے لیے ایک ناسور ثابت ہوگی۔ استاذ وہ نہیں ہوتا جس کی زندگی بیل اور بل کے ارد گرد چکراتی رہے کہ کب بیل بجے اور ہم جائیں، اور کب مہینہ ختم ہو اور ہم کو تنخواہ مل جائے۔ نہیں، آپ کی زندگی ڈیوٹی کے لیے نہیں ہے، بلکہ آپ کی زندگی ایک مقدس امانت ہے، اور اس امانت کو امانت سمجھ کے آپ کو آگے بڑھانا ہوگا۔ ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا کہ اللہ نے مجھے درست خو بنا کر نہیں بھیجا، مجھے برائیوں کو پھیلانے والا بنا کر نہیں بھیجا، مجھے سخت بنا کر نہیں بھیجا، ولیکن بعثنی معلما میسرا، اللہ نے مجھے سکھانے والا بنا کر بھیجا، آسانی پیدا کرنے والا بنا کر بھیجا۔ آپ نفرت کے سوداگر نہیں ہیں، آپ محبت کو پھیلانے والے ہیں، آپ سکھانے والے اور خوشیاں بانٹنے والے ہیں۔ یہ چیز آپ کو وراثت میں ملی ہے، اور یہ وراثت آپ کو اپنے آباء و اجداد سے نہیں ملی، یہ وراثت آپ کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملی ہے۔ یہ وراثت آپ کو وہاں سے مل رہی ہے کہ آپ روشن چراغ بن کر زندگی گزاریں، اور چراغ کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنے آپ کو جلاتا ہے اور دوسروں کو روشنی پہنچاتا ہے۔ استاذ بھی وہ ہوتا ہے جو چراغ دل جلا کر شاہراہ علم و معرفت کو روشن کرتا ہے۔ استاذ بھی وہ ہوتا ہے جو جیتا ہے ایک مشن کے لیے، ایک فکر کے ساتھ، ایک جذبے کے ساتھ، ایک حوصلے کے ساتھ۔ یاد رکھیے، اگر آپ نے اپنا فرض اتنا سمجھا کہ ہم نے نصاب پورا کر دیا، ہم نے سلیبس پڑھا دیا، کسی کو سمجھ میں آئے یا نہ آئے، ہمارا کام پورا، تو سمجھیے کہ آپ نے اپنے مشن کو پہچانا نہیں۔ سلیبس پڑھانا صرف آپ کی ذمہ داری نہیں ہے، انسان بنانا آپ کی ذمہ داری ہے، لوگوں کی تعمیر آپ کی ذمہ داری ہے، بااخلاق با کردار نسل قائم کرنا، زمین پر ایسے لوگوں کو
اٹھا کر کھڑا کرنا کہ جن کو دیکھ کر لوگ کہیں کہ یہ اللہ کا بندہ ہے، یہ شریف انسان ہے، یہ باکردار انسان ہے۔ جیسے استاذ ہوں گے ویسے شاگرد ہوں گے۔ آپ کے اخلاق، آپ کا کردار، آپ کی عادتیں، آپ کا مزاج، آپ کے اندر موجود کیفیت وہ آپ کے شاگردوں میں منتقل ہوگی۔ عربی میں کہتے ہیں تنتقل الطباع من المعلمین الی المتعلمین، کہ عادتیں سکھانے والوں سے سیکھنے والوں میں منتقل ہوتی ہیں۔ سکھانے والے جیسے ہوں گے سیکھنے والے ویسے بنیں گے۔ سکھانے والے اگر چست درست ہیں اور صحیح راہ پر آگے بڑھنے والے ہیں تو پھر سیکھنے والے بھی اسی طرح کے ہوں گے۔ اگر آپ میں امانت دیانت ہے، صدق و صفا ہے، مہر و وفا ہے، اگر آپ کے اندر کردار کی مضبوطی ہے، اخلاق کی بلندی ہے، تو وہ کیفیت آپ کے پاس پڑھنے والوں میں منتقل ہوگی۔ اور اگر خدا نخواستہ یہ کیفیت نہیں ہے تو پھر آپ اپنے پاس پڑھنے والوں کو ہو سکتا ہے کہ ڈگری پانے والا بنا دیں، مگر آپ انہیں انسان نہیں بنا پائیں گے۔ اور یہ ایک استاذ کی ناکامی ہے۔ میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ آپ خود اپنے طلب علم کا سفر جاری رکھیے۔ ہم ٹیچر بن گئے، ہم استاذ بن گئے، ہم کسی مسند پر بیٹھ گئے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہمارے طلب علم کا سفر ناقص رہے۔ ہم زندگی کی آخری سانس تک طالب علم ہیں، سیکھنے والے بنے رہیے۔ سکھانے والے آپ ہیں لیکن خود سیکھتے رہیں، آگے بڑھتے رہیں۔ انسان کوئی بے حس و حرکت پتھر نہیں ہے جو پڑا رہے، کوئی درخت نہیں جو زمین میں گڑا رہے، کوئی مٹی کا روڑا نہیں جو اڑا رہے، کوئی نگینہ نہیں جو انگوٹھی میں چڑھا رہے۔ انسان وہ انسان ہے جو ہر وقت آگے بڑھے، ترقی کرے، اپنے اندر صلاحیت پیدا کرے، اپنے آپ کو نکھارے اور اپنی محنت کے ذریعے دنیا کو نئی روشنی بخشے۔ اگر آپ کے پاس نئی نسل ہے تو اس نئی نسل کو نئی نگاہ بخشنے کا کام بھی آپ ہی کا ہے، اور یہ کام پوری ذمہ داری کے ساتھ آپ کو انجام دینا ہوگا۔ ایک بات عرض کروں، ہمارے بہت سے ٹیچر ہیں، صرف اسکولوں کے نہیں، کالجز کے نہیں، ہم لوگ مدرسوں کی دنیا کے ہیں۔ مدرسوں میں بھی ہمارے بہت سے پڑھانے والے، بہت سے علماء، بہت سے طلباء اب پڑھتے نہیں ہیں، مطالعہ نہیں کرتے۔ اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ان کی گفتگو میں وہ وزن، وہ وقار نہیں جو ہونا چاہیے۔ ہمارے بہت سے حضرات گفتگو کرتے ہیں تو اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ واٹس ایپ یونیورسٹی سے پڑھ کے آئے ہیں، ان کا مبلغ علم کیا ہے اچھی طرح اندازہ ہو جاتا ہے۔ آپ جب تک گہرا مطالعہ نہیں رکھیں گے، آپ کی مجلسیں علم ریز نہیں ہوں گی، آپ کی گفتگو میں وزن نہیں پیدا ہوگا۔ 1 گھنٹہ اگر آپ روزانہ مطالعہ کریں، 1 گھنٹہ، تو آپ بڑی تختی کی کتاب، جو بڑی کتاب ہوتی ہے، اس کے 20 صفحات آسانی سے پڑھ سکتے ہیں۔ 1 گھنٹہ اگر آپ مطالعہ کریں، غور کیجئے کہ اگر روزانہ آپ نے 1 گھنٹہ مطالعہ کیا، 20 صفحے پڑھے، تو 1 سال میں 7000 صفحات آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اگر 10 سال آپ نے مطالعہ جاری رکھا تو آپ کا مطالعہ اتنا ہوگا کہ جب آپ کسی موضوع پر گفتگو کریں گے تو سننے والے محسوس کریں گے کہ کوئی صاحب علم بول رہا ہے، کوئی ایسا شخص بات کر رہا ہے جس کے اندر فکر و نظر کی گہرائی ہے، جس کے اندر فضل و کمال کی بلندی ہے۔ ہمارے بہت سے حضرات ایسے ہیں جو پڑھ نہیں رہے ہیں، اپنی صلاحیتوں کو پروان نہیں چڑھا رہے ہیں، جہاں وہ کل تھے آج بھی وہیں ہیں۔ من ساوا یومہ فہو فی الخسران، یاد رکھیے جس انسان کی زندگی کے 2 دن برابر ہیں وہ کبھی آگے نہیں بڑھ سکتا، ترقی نہیں کر سکتا۔ آج ہم جہاں کھڑے ہیں کل ہمیں اس سے آگے بڑھنا ہے،
کل جہاں ہم کھڑے ہیں پرسوں اس سے آگے بڑھنا ہے، اور اونچا ہدف، اونچا گول، اونچا نشانہ متعین کرنا ہے، اس احساس کے ساتھ کہ مل ہی جائے گا ہدف، خواہ ہو کتنا ہی بلند، شرط یہ ہے کہ کوشش اسی معیار کی ہو۔ اگر ہمارا اونچا نشانہ ہے، ہماری محنت بھی اسی درجے کی ہونی چاہیے۔ بہرحال ہمارے جو اساتذہ کرام آج اعزاز پا رہے ہیں، وہ ہم سب کی طرف سے تبریک اور تہنیت کے حقدار ہیں۔ انہوں نے محنت کی ہے، تب آج بیسٹ ٹیچر ایوارڈ ان کو مل رہا ہے۔ بے محنت پیہم کوئی جوہر نہیں کھلتا۔ جو بھی آگے بڑھتا ہے محنت کی بنیاد پر، جد و جہد کی بنیاد پر۔ بے کوشش و جہد ثمر کس کو ملا ہے، بے غوطہ زنی گنج گوہر کس کو ملا ہے، بے خون پیے لقمہ تر کس کو ملا ہے، بے جور کشی تاج ظفر کس کو ملا ہے، بے خاک چھانے ہوئے زر کس کو ملا ہے، بے کاوش جاں علم و ہنر کس کو ملا ہے۔ جو رتبے والا کے سزاوار ہوئے ہیں، وہی پہلے مصیبتوں کے طلبکار ہوئے ہیں۔ یہی وہ چیز ہے جو آگے بڑھانے والی ہے اور ترقی کی راہ میں آپ کا ہاتھ پکڑنے والی ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، آج آپ جہاں ہیں کل اس سے آگے بڑھیں۔ یاد رکھیے گا، وہ کرسیاں اقتدار کی ہوں یا منصب کی ہوں، کسی نہ کسی وقت خالی ہو جایا کرتی ہیں، مگر خدا نے آپ کو جس کرسی پر بٹھایا ہے وہ کرسی کبھی خالی نہیں ہوا کرتی۔ آپ جب تک ہیں استاذ بن کر جئیں گے، اور جب جائیں گے تو آپ اپنے پیچھے علم و ہنر کی ایک کہکشاں چھوڑ کر جائیں گے۔ استاذ کا سفر جاری رہتا ہے، چراغ سے چراغ جلتا ہے، اور وہ شعر جو یہاں ایوارڈ پر لکھوایا گیا ہے وہ اسی کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ دست معصوم میں وہ لوح و قلم دیتا ہے، نونہالوں کو قندیل حرم دیتا ہے، بانٹتا پھرتا ہے روشنی سورج کی طرح، ڈوب جاتا ہے تو ستاروں کو جنم دیتا ہے۔ تو یہ آپ کی زندگی کا ایک روشن عنوان ہے۔ جب تک آپ ہیں چراغ کی طرح روشنی پھیلا رہے ہیں، جب آپ جائیں گے آپ کے پیچھے ایک نسل ہوگی جو آپ کے کارناموں کو زندہ رکھے گی۔ میں مبارکباد پیش کرتا ہوں ہمارے یہاں کے منتظمین کو، اور جو ایسوسی ایشن ہے، اور جو یہاں سمدھیا ہائی اسکول کے مینجمنٹ کے لوگ ہیں، اور جن ذمہ داران نے آج کے اس پروگرام کو آرگنائز کیا ہے، ان سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ ایک اچھا پروگرام آپ لوگوں نے رکھا، اور یہاں پر بڑی اہم شخصیات کو مدعو کیا۔ ہمارے پروفیسر عقیل شاہ صاحب بھی سفر کی صعوبت برداشت کر کے آئے۔ وہ بہت ہی صاحب علم، صاحب اخلاق آدمی ہیں۔ اسی طرح ہمارے جو ماترے سر ہیں، ان سے مل کر آج بہت خوشی ہوئی، اس لیے بھی کہ ان کے اندر علم بھی ہے، اس لیے بھی کہ ان کے اندر ایک جذبہ بھی ہے، اس لیے بھی کہ وہ آپ لوگوں کے ساتھ یعنی ٹیچرز کے ساتھ کھڑے ہیں۔ ہماری شبھ کامنائیں بھی ان کے ساتھ ہیں، اور ہم دعا کرتے ہیں کہ آج وہ جہاں ہیں کل اس سے اور بلندیوں پر پہنچیں۔ اس لیے نہیں کہ وہ بلند ہوں، اس لیے کہ ٹیچرز کا وقار بلند ہو، علم اور تعلیم کے رہنماؤں کو عزت ملے، اور فخر کے ساتھ ہم یہ کہہ سکیں کہ ایک شخص نے معماران جہاں کے لیے راہ ترقی کو ہموار کیا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔